جی بالکل، خان واہن کے رہائشی معصوم فاطمہ کے قتل کے حوالے سے ایس ایس پی خیرپور کی جو یہاں پر کاوشیں ہیں اور جو کہ انہوں نے اس سلسلے میں جو انویسٹیگیشن کیا ہے، جو ملزمان کے خلاف کارروائی کی ہے، تو آئیے اس سلسلے میں ایس ایس پی خیرپور سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے اور اب تک کی جو ہے کہ ان کی انویسٹیگیشن کہاں تک پہنچی ہے۔ جی سر۔ جی بالکل، یہ بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا اور اس میں جیسے ہی پولیس کو انفارمیشن ملی تو پولیس نے اس پہ کوگنیزنس لیتے ہوئے اکیوزڈ کو گرفتار بھی کیا، ایف آئی آر بھی درج کی اور کرائم سین کی یونٹ کو بلایا گیا ہے۔ وہاں پہ کرائم سین سے ایویڈنسز کلیکٹ کی جا رہی ہیں اور جیسے کل ہی ایف آئی آر درج ہوئی تو آج پہلا فنکشنل ڈے تھا آفٹر ایف آئی آر، تو آج ہم نے اپلیکیشن پٹ کی ہے ایگزیومیشن کے لیے علاقہ مجسٹریٹ کو اور وہاں سے اجازت بھی ہمیں مل گئی ہے کہ ہم ایگزیومیشن کرائیں اور ایگزیومیشن کا پروسیس جو ہے اس کے لیے میں نے رابطہ پھر کیا ہے، ڈی جی ہیلتھ سے بھی رابطہ کیا ہے، تو وہ بھی پوری کوشش ہماری چل رہی ہے کہ ایک آدھ دن میں ایگزیومیشن ہو جائے اور پوسٹ مارٹم بھی کرایا جائے تاکہ تمام ایویڈنسز جو بھی ہیں، تشدد کے جنسی ہو یا جسمانی تشدد ہو، اس کے تمام کے ایویڈنسز ہمیں پوسٹ مارٹم کے بعد مل جائیں گے اور تمام تکنیکی بنیادوں پر، پروفیشنل بنیادوں پر اس کی انویسٹیگیشن کی جائے گی تاکہ قرار واقعی سزا جو ہے وہ ملزم کو دلائی جائے۔ اب تک کی جو انویسٹیگیشن ہے، ملزم رات بھر آپ کے پاس رہا، انٹروگیٹ کیا، تو اس سے ابتدائی تفتیش کیا آپ کی معلوم ہوئی ہے سر؟ جی بالکل، ابھی چونکہ ابتدائی مرحلوں میں ہے تفتیش تو میں ابتدائی مرحلوں کی تفتیش کو آن ایئر تو نہیں بتا سکتا، لیکن ڈی آئی صاحب سکھر کے حکم سے ایک کمیٹی جوڑی گئی ہے جو میری سربراہی میں، اے ایس پی گمبٹ اس میں موجود ہے اور ڈی ایس پی سی ٹی ڈی عبدالقدوس کلوڑ ہے۔ اس وقت اے ایس پی گمبٹ اور ڈی ایس پی سی ٹی ڈی دونوں خان واہن گاؤں بھی جا رہے ہیں، وہاں پہ بھی بیانات قلم بند کریں گے۔ اس کے علاوہ تھانے پہ موجود تھے جس ڈاکٹر نے بچی کا علاج کیا تھا، اس ڈاکٹر کو بھی شامل تفتیش کیا ہے انہوں نے، اور ایس ایچ او کا بھی رول اس میں دیکھ رہے ہیں کہ کیا رول اس میں تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ قبل از وقت ہوگا اگر میں انویسٹیگیشن کے ابھی پروسیس کو آپ کو بتا دوں کہ یہ چیزیں سامنے آئی ہیں۔ جی اچھا سر، وہ آج عدالت میں جو ملزم ہے اسد شاہ، اس نے ایک بیان دیا ہے کہ ہمارے گھر میں کئی جو ہے کہ وہ خواتین ہیں جو ملازمائیں ہیں، اور انہوں نے کہا کہ سینکڑوں جو ہے کہ وہ کنیزیں بھی ہیں، تو اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں، کتنی خواتین، عورتیں یا بچیاں ہیں جو ان کے پاس حویلی میں کام کر رہی ہیں؟ آپ کی کوئی اس طرح کی معلومات ہے سر؟ جی بالکل، اس وقت تو ہم نے جو کرائم سین تھا حویلی کا اس کو ہم نے سیل کر دیا ہے، وہ قبضہ پولیس میں ہے اس وقت موجود اور وہاں پہ ہمیں کوئی ایسا ملازمہ ایسی کوئی نظر نہیں آئی، لیکن میں اسی ایف آئی آر میں لیبر جو چائلڈ لیبر ایکٹ کے دفعات بھی ہم شامل کریں گے تاکہ یہ ایک میسج واضح چلا جائے سب کو کہ ہم اشور کریں گے، میسج واضح چلا جائے کہ ہم یہ کسی کو اسپیئر نہیں کریں گے کہ وہ بچوں سے ملازمت کرائیں۔ جی اچھا سر، ملزم نے تو آج عدالت میں ہی بولا ہے، بیان دیا ہے کہ بھائی ہمارے گھر میں کئی خواتین بھی ہیں، کنیزائیں بھی ہیں، جو بچیاں چھوٹی ہیں وہ بھی ہیں جو ہمارے گھروں ملازمت کر رہے ہیں، جس میں ہو سکتا ہے کسی کنیز کی چوٹ لگنے کی وجہ سے اسے نشان پڑ گیا ہو۔ ویسے ایک سوشل میڈیا پر افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ جو ہے کہ بلوچستان سمیت دیگر کئی علاقوں کی سینکڑوں خواتین ہیں جو ان کے یعنی کہ حویلیوں میں جو قید ہیں، تو ایسی کوئی انویسٹیگیشن، کوئی معلومات یا اس سلسلے میں کیا ایسا آپ جو ہے کوئی شور کر رہے ہیں سر؟ جی بالکل، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہماری انکوائری کمیٹی اس وقت اس علاقے میں موجود ہے، تھانہ رانی پور میں موجود ہے اور کرائم سین کو بھی وزٹ کیا ہے۔ سر دست تو ایسی کوئی شواہد، فزیکل ایویڈنس یا ایسی کوئی شواہد نہیں ملی جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ وہاں پہ کوئی اور بھی محبوسہ ہیں۔ باقی اگر ہوں گے بھی صحیح تو ان کو ریسکیو کیا جائے گا اور سخت سے سخت ایکشن کیا جائے گا جیسے کل ہم نے کیا ہے۔ جی آپ نے سنا کہ ایس ایس پی خیرپور کا کہنا تھا کہ فوری طور پر جو ہے کہ وہ قانون کی ریٹ بحال کر دی گئی ہے، اور اگر کسی قسم کے اس طرح کے شواہد مل رہے ہیں کہ اگر وہاں پر مزید کوئی بچیاں یا کنیزیں ہیں تو ان کو بھی جو ہے فوری طور پر جو ہے کہ وہاں سے نکال کر محفوظ مقام پر منتقل کیا جائے گا اور کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ جی